ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ومن يرتد اور جو مرتد ہو جائے، دین اسلام سے پھر جائے، واپس چلا جائے، فیمت موت سے ہے پس وہ مر جائیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمال عمل کی جمع عمل ان کے۔ ترجمہ: اور جو شخص تم میں سے پھر جائے اپنے دین سے، پس وہ مرے کفر کی حالت میں، پس یہی ہیں وہ لوگ جن کے عمل ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، اور یہی لوگ ہیں آگ والے، اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ کل ہم نے یہ بات پڑھی کہ کفار ہمیشہ اس چیز میں لگے رہتے ہیں کہ ایمان والے اپنے دین سے پھر جائیں، واپس ہو جائیں۔ ایمان والوں کا ایمان ان سے برداشت نہیں ہوتا، بس ان کی کوشش ہے کون سا یہ وقت آئے کہ یہ ایمان سے پھرے۔ فرمایا جب تک تم اپنے ایمان سے نہیں پھرتے، دین سے نہیں پھرتے، انہوں نے تمہارے ساتھ لڑتے ہی رہنا ہے، کچھ بھی کر لو تم، کبھی تمہارے دوست نہیں بنیں گے، لڑائی ہی لڑائی، جنگ اور جنگ ہی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس آیت کے آخر میں خبردار کر دیا اس بات سے کہ دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد اس سے پھر جانا اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا جرم ہے اور سخت ترین جرم ہے۔ دین اسلام کو قبول کریں نہ کریں، اس میں شروع میں آپ کو اختیار ہے، ترغیب دی جائے گی، سمجھایا جائے گا، لیکن زبردستی پکڑ کے دین اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ لا اکراہ فی الدین، مجبوراً کسی کو دین اسلام میں داخل نہیں کرنا۔ لیکن جب ایک شخص اپنی رضا اور رغبت سے، اپنی خوشی سے دین اسلام کو قبول کرتا ہے، مانتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، ایمان والا ہوتا ہوں، آئندہ کی زندگی میں دین اسلام کے مطابق بسر کروں گا اور گزاروں گا، یہ قبول کرنے کے بعد اب اسے اختیار نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کے چلا جائے۔ یہ انسان غدار ہے،
دین اسلام کا، اور غدار کو کبھی چھوڑا نہیں جاتا۔ اللہ کی نظر میں یہ بھی غدار ہے کہ دین اسلام قبول کرنے کے بعد اسے چھوڑ رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی جانب سے اس کی سزا بھی سخت رکھی گئی ہے۔ فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو آدمی اپنے دین سے پھر جائیں، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اس کی موت کفر کی حالت میں آ جائے۔ جو شخص مرتد ہو جائے، حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو سمجھایا جائے، اسے اس کے جو شبہات ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ مان جائیں تو فبیہا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، اس کا ایمان قابل قبول ہے، وہ مومن رہے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن اگر وہ قبول نہیں کرتا اور اسی حال میں وہ مر جاتا ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں کے عمل سب ضائع ہو گئے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس کے اعمال کا ضائع ہونا یہ ہے کہ اس نے دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد جتنی بھی نیکیاں کی ہیں سب 1 منٹ میں ختم، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، سب کا سب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ جتنی بھی عبادات کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکوٰۃ دی، صدقات دیے، قربانیاں کی، دین اسلام کو چھوڑتے ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح وہ خود تو دین اسلام سے خارج ہوا، اگر اس نے نکاح کیا تھا اور وہ ابھی اپنے دین پر قائم ہے، سمجھانے کے باوجود یہ واپس شخص نہیں آیا، اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا، اس کی بیوی سے اس کا نکاح قائم دائم نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے تعلق ختم ہو جائے گا اس کو۔ اسی طرح اسی دوران اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو گیا مسلمان جس کا یہ وارث بنتا ہے، اس کو وراثت ملنی تھی، اس کے بعد اگر اس نے اپنے دین کو بدل دیا، اس کے بعد یہ کسی کا وارث بھی نہیں ہوگا، ختم، وراثت اس کی ختم کر دی جائے گی۔ خود حدیث میں موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ مرتد ہوتے ہی انسان وراثت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سمجھانے کے باوجود اگر وہ نہیں سمجھا تو آخری حل یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا من بدل دینا فاقتلوہ، جس نے اپنے دین کو بدل دیا اس کو قتل کر دو۔ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے زندہ چھوڑا جائے۔ عام کافر، عام مشرک جس نے دین اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، اپنے کفر پر باقی ہے، جسے اصلی کافر کہہ سکتے ہیں، اس کو زندہ رہنے کا اختیار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جتنے کافر ہیں دنیا میں ان کو ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے، یہ کوئی حکم نہیں ہے۔ لیکن جس نے اپنے دین کو بدل دیا اور جو ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا، وہ قابل رحم شخص نہیں ہے۔ اور قتل کرنے کے بعد یا ویسے ہی وہ مر گیا، نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اس کی۔ نماز جنازہ صرف اور صرف ایمان والوں کا اعزاز ہے اور ایمان والوں کا حق ہے کہ جو ایمان پر فوت ہوتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا ہے اور اس کے لیے یہ اعزاز و اکرام ہے۔ نماز جنازہ نہیں ہوگی اس کی، اور پھر اس کے بعد اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ جو مسلمان مردے جہاں پر دفن کیے گئے اس کو بھی وہاں دفن کر دیں، یہ نہیں ہوگا۔ کافروں کا قبرستان الگ ہے،
الگ سے ان کو دفن کیا جاتا ہے مسلمانوں کے ساتھ میں۔ تو یہ ہے فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا، اس کے سارے عمل دنیا کے اندر ہی ضائع ہوں گے۔ اور بلکہ یہاں تک لکھا ہے حضرات فقہائے کرام نے کہ مرتد ہونے کے بعد اگر سمجھانے بجھانے سے یہ واپس آ جائیں، ایمان تو اس کے قابل قبول ہوگا، لیکن وہ نیکیاں جو اس نے پہلے کی تھی وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا اس نے اگر پہلے حج بھی کیا ہوا تھا تو حج فرض اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا، پہلے والے کا اعتبار نہیں ہوگا، پہلے والا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ حبطت اعمالہم فی الدنیا، اب دوبارہ نئے سرے سے سب کچھ ہوگا۔ والآخرہ، سب کچھ یہ ضائع صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ہوگا۔ آخرت میں کیا ہے؟ انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے، نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ قیامت کا دن جو ہے وہ جزا کا دن ہے نا، بدلے کا دن ہے، ثواب کا دن ہے، سزا کا دن ہے۔ یہ انسان وہاں پر آئے، یہاں دین بدلا، قتل کر دیا گیا، قیامت کے دن اب یہ کہے کہ میں نے تو نیک عمل کیے تھے، مجھے اس کا بدلہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، آخرت میں بھی اس کے عمل جائیں، اس کے کسی عمل پر اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اس کے کسی عمل پر اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، فرمایا کہ یہ لوگ تو جہنم والے ہیں، جہنمی ہیں، جہنمی۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ وہاں پر جا کر رہیں گے۔ معلوم ہوا کہ نیک عمل کر لینا کافی نہیں، نیکیاں کما لینا کافی نہیں، ان نیکیوں کو بچانا بھی ضروری ہے کہ انسان ان نیک اعمال کو بچا کے اپنے ساتھ لے جائے۔ اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے عملوں کو بچانا ہے۔ اور اس زمانے میں جو فتنوں کا زمانہ ہے، خاص طور پر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ بس اپنے ایمان کی محنت کرو، بچا کے قبر تک لے جاؤ، پھر دیکھو کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو نیک عمل کر لیں، نیک عمل کرنے کے بعد اسے محفوظ بھی رکھنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، وہ اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ نیک اعمال ختم بھی ہو جاتے ہیں، خود قرآن مجید میں مختلف چیزیں ارشاد فرمائیں کہ اس سے عمل ختم ہو جاتا ہے، اس سے عمل ختم ہو جاتا ہے، اس سے عمل ختم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز ارتداد ہے، مرتد ہونے سے بھی عمل ختم ہو جاتا ہے۔ ان الذین آمنوا، دوسری اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بشارت اور خوشخبری سنائی ان لوگوں کو، وہ جو جہاد کے لیے گئے تھے نا، جس کا ہم نے کل تذکرہ پڑھا کہ یکم رجب کو ایک آدمی قتل کر دیا گیا۔ اب وہ خود بھی پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، اور باقی لوگوں نے بھی پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، کیونکہ جس کام کے لیے گئے تھے وہ بڑا گناہ تھا، اسے ختم کرنے کے لیے یہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں۔ ایمان والوں کے دل میں یہ بات آئی کہ چلو گناہ تو کوئی نہ ہوا، لیکن ہم نے یہ جو عمل کیا اس کا ثواب بھی تو پھر کوئی نہ ہوا نا، صرف گناہ نہیں ہے نا، ہم تو ثواب کے لیے کر رہے تھے، تو ثواب تو پھر ہمیں نہ ملا، ثواب سے تو محروم ہو گئے۔ جبکہ جہاد تو اتنا بڑا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کا پہلا حصہ اللہ کے راستے میں جہاد میں لگا لینا دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں اور دولتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، صرف اتنا۔ تو اتنے بڑے ثواب سے تو ہم محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ ایسی بات نہیں ہے، جب تم نے اللہ کے حکم کے مطابق کیا، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اطاعت کے اندر تم نے یہ کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ہم تمہیں اجر و ثواب عطا نہ فرمائیں۔ ان الذین آمنوا، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، جس طرح کہ میں نے کل عرض کیا تھا اس موقع پر
آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے 8 یا 12 صحابہ کرام جو آپ نے روانہ فرمائے وہ سارے کے سارے مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو اس لیے فرمایا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ تیسری صفت اور تیسری خوبی فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، انہیں اللہ کی رحمت سے امیدیں ہیں، انہیں امیدیں رکھنی چاہیے اللہ کی رحمت کی۔ اللہ اپنی رحمتیں ان کو نہیں عطا فرمائیں گے تو کن کو عطا فرمائیں گے؟ اللہ نے یہ رحمتیں اپنی ایمان والوں کے لیے رکھی ہیں۔ پھر مہاجرین کے لیے، جہاد کرنے والوں کے لیے رحمتیں تو اللہ کی سب پر ہیں، لیکن جو جہاد کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں ہیں ان کے تو کہنے ہی کیا ہے۔ فرمایا انہیں خوب پر امید ہونا چاہیے۔ باقی کوئی بھی عمل کیا جائے وہ اللہ کی شان تو نہیں ہوتا نا۔ ایک بندہ ایسا کام کیسے کر سکتا ہے کہ کرنے کے بعد کہے میں نے اللہ کی شان کے مطابق کیا ہے؟ نہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ اور بہترین سے بہترین عبادت کی اور یہی کہا اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے، آپ کی شان نہیں کیا۔ قیامت کے دن اللہ کے فرشتے جنہوں نے اتنی عبادت کی، اللہ کے حکم کو مانا اور نافرمانی کبھی نہیں کی، حدیث میں آتا ہے وہ بھی کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ ہم بھی ادا نہیں کر پائے۔ تو اس لیے فرمایا تم یہ کام کرو، کمی کوتاہی ہو جائیں تو واللہ غفور الرحیم، اللہ بخش دینے والے ہیں اور اللہ رحم کر دینے والے ہیں۔ جو چھوٹی موٹی کوتاہی ہے اللہ اسے ختم کر دیں گے۔ تمہارا کام ہے نیک عملوں میں لگے رہنا، کوتاہیاں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے خود معاف کر دیں گے۔ پروردگار عالم ہم تمام کو دین پر استقامت کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو کمی کوتاہیاں ہوں اللہ اپنے فضل سے انہیں معاف فرمائے۔ وآخر